ہم نام بھی نہیں لے سکتے. ہم جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں ادارے کہ جس کو چاہا اٹھا لیا, جس کو چاہا غائب کر دیا, تو پھر آپ کے الیکشنز انجینئرڈ ہوں گے, ان میں انٹرفیئرنس ہوگی, کینڈیڈیٹس وہیں سلیکٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام, میں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین اکرام, جرنلسٹ ایاز میر صاحب گفتگو کر رہے ہیں. پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. کا جو پاکستان تھا اس کی آبادی 10 کروڑ تھی. ہماری زندگیوں میں وہ 10 کروڑ 24 کروڑ بن چکی ہے. یہ درست ہے کہ آج ہم بات کرتے ہیں فوج کی ادارہ داری کی, یہ ہے, اور ہم اسے کہتے ہیں یہ ارتقا ہوا ہے. اور تب سیاست بھی بڑی ہلچل تھی. فاطمہ جناح صاحبہ کی پریزیڈنشل کیمپین بھی تھی, لیکن وہ ایک آدمی رپورٹ, ووٹنگ کا سلسلہ بن چکا ہے. جہاں پہ اتنی امبیلنس ہو جائے, معاشرہ جو ہے اس کا ارتقا ایسے ہو کہ ایک ستون یہاں تک پہنچ جائے, باقی یہ ہوں, تو پھر آپ کے الیکشنز انجینئرڈ ہوں گے, ان میں انٹرفیئرنس ہوگی, کینڈیڈیٹس وہیں سلیکٹ کیے جائیں گے, اور سیاسی پارٹیز کو پذیرائی وہیں سے ملے گی جب تک یہ امبیلنسز آپ کے معاشرے میں رہیں گے. وہ جو 2018 کی انہوں نے ذکر کی الیکشن, ہم نے بھی دیکھا کیسے کینڈیڈیٹس آتے تھے, کیسے جاتے تھے, پر یہی ہوتا رہا ہے. نون لیگ کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے, باقی جماعتوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے. کنونشن لیگ, تب اتنا اسٹیٹ کا اپیراٹس کنونشن لیگ کے زمانے میں اتنا سوفسٹیکیٹڈ یا اتنا آل پرویسو نہیں تھا جو آج ہو گیا ہے. سیاست اس کے تابع ہو گئی ہے, کیونکہ وہ ایک کوئی پنڈ کا کوئی بہت بڑا چودھری ہو تو باقی مظاہرے شزارے پھر نیچے آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ صورتحال جو ہے اب یہ ہے, انہوں نے گرفتاریوں وغیرہ کا تو ذکر کیا, لیکن یہ رواج پہلے نہیں تھا کہ جس کو چاہا اٹھا لیا, جس کو چاہا غائب کر دیا. یہ اس لیے ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. پر یہاں جو موضوع ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا, یہ جو ہم کہتے ہیں حق اور صداقت کی آواز, حق اور صداقت کا علم, ہاں پاکستان میں ہمیشہ بلند ہوا ہے, لیکن کچھ احتیاط کے ساتھ. احتیاط ایسے کہ ریاست آپ کی بنی تو کئی چیزیں جو ہیں اس پہ رائے زنی, لبوں کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. ہم نے بہادر سے بہادر وکلا بھی دیکھے ہیں, جب 295 کا معاملہ ہو تو پیر تھوڑے سے پیچھے آ جاتے ہیں, اور کئی موکلوں کو تو لیگل کاؤنسل ملتا ہی نہیں ہے. اور آج کل جو ہے اداروں پہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی. وہ ہم کہتے ہیں کہ ارتقا ہوا ہے, ہم نام بھی نہیں لے سکتے. ہم جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں ادارے, ہمیں بھی کل کہا گیا کہ نام نہیں لینا. ہم نے کہا ہم تو پہلے بھی نام نہیں لیتے تھے, ہمارے کئی مہربان ہیں جو پروگراموں میں آتے ہیں, وہ نام لیے بغیر ان کی وہ پوری استعداد پوری نہیں ہوتی, ان سے آپ کہیے گا. تو وہ نہ رہ سکے, انہوں نے نام لیا, اشارے کر کر کے وہاں سے نام کرتے تھے. تو یہ پاکستان کا جو ہے یہ بن چکا ہے. لیکن میں ایک چیز, زیادہ لمبی بات نہیں میں کروں گا, فریڈم آف ایکسپریشن, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سن 47 سے یہ تھا یہ تھا یہ تھا, اور جو آج کل ہو رہا ہے, بغور اگر ہم دیکھیں تو جس قسم کی ریاست ترتیب 1947 میں ہوئی تھی, اس کے یہ پرابلمز اس میں پنہاں تھے. They were part of that structure. جس قسم کی ہماری سو کالڈ فریڈم موومنٹ ہوئی, پولیٹیکلی بڑی ویک تھی, اور ایلیمنٹس اس میں زیادہ پاورفل تھے, بیوروکریٹک ایلیمنٹ پاورفل تھا, ملٹری اتنا نہیں تھا, لیکن سیاستدان تو بالکل پیچھے والے تھے. اور وہ سیاستدان ایسے تھے, ماسوائے چند جو بڑے لیڈر ہیں ایک دو, ان کی سوچ ہی بالکل اور قسم کی تھی. جو پنجاب کی روایتی, جسے ہم جاگیردارانہ سوچ کہتے ہیں, پرو برٹش, پرو ویسٹ, پرو تابیداری, پرو تھانے داری, پرو ڈی سی شپ,
وہ اس قسم کا مزاج ہمارے پنجاب کے اکابرین میں تھا، اور وہی سوچ اس ریاست کی جو ہے وہ سوچ کا حصہ بن گئی. تو پولیٹیکلی تو ہم مسلم لیگ بڑی ویک تھی، اور اس کا وہ کانگریس جیسا تو آپ موازنہ کر ہی نہیں سکتے. تو دیز ور پارٹ جو اسٹرکچر آف دا اسٹیٹ بنا، لیکن بنا اس کے بارے میں اب کتنی بات کی جائے اور کیا اس سے کیا جائے اس کا. لیکن میں ایک سوال پوچھوں گا کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہم کہتے ہیں، چائنا میں زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا پاکستان میں؟ ایسا سیمینار آپ چائنا میں کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. پر وہاں پہ ایک کلیرٹی ہے، وہاں پہ کلیرٹی ہے کہ گائیڈنگ رول معاشرے میں چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا ہے، وہ برملا کہتے ہیں، اور جو اس سوسائٹی کو گائیڈ کرنا ہے، بتانا ہے کہ اس کے ترجیحات کیا ہے، وہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے کرنا ہے. انڈیویجول خیالات، انڈیویجول ول اور ڈیزائرز کی کوئی اہمیت نہیں. جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے کلیکٹیو آئیڈیالوجی ہے، ایوری ون مسٹ سبمٹ ٹو اٹ، یہ کلیرٹی ہے. اور یہاں پہ کون سی چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے؟ اٹھا لیں، ڈالوں کا راج اور زیادہ عام کر دیں، باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں بالکل کریں. پر یہاں پہ لیڈنگ رول کس کا ہے؟ کس کو آپ ماؤ زیدونگ مانیں گے کہ ہاں یہ ماؤ زیدونگ ہے، اس کے لیے سب کچھ جو ہو رہا ہے جائز ہے؟ معاشرہ جو ہے آج کا نہیں 50 سال اور مزید قربانیاں دے گا. اگر آپ کہیں کہ جی ہاں میں ویسے نام ایٹ رینڈم لے رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہمارا ماؤ زیدونگ ہے اور اس کی ہے، تو یہ تو بات چلنے والی نہیں. تو پاکستان کا یہ پرابلم ہے. آپ یہ زور زبر ایسے کرتے ہیں، کوئی بتائیں تو صحیح. آج تو بتائیں 75 سال کے بعد، اور ہمارا جو 75 سالہ زندگی ہے چائنا سے زیادہ ہے، وہ تو 49 سے تھے، ہم 47 سے ہیں. کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ کون سی ترجیحات ریاست کی ہونی ہے؟ لیڈنگ رول کس کی ہے؟ وہ جو ہے یہاں پہ بالکل بلینک اور والیوم ہے. جو آتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اور جس قسم کا ہم نے معاشرہ بنا لیا ہے جس میں اونچ نیچ کے اتنے ہیں، ہر شہر جو ہے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں جرنلسٹ ایاز عامر صاحب نے گفتگو کی. انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی. اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو آج کل کی اگر صورتحال ہے فریڈم ایکسپریشن کے حوالے سے لے لیں تو اس حکومت نے بہت زیادہ پابندیاں لگا رکھی ہیں. کوئی شخص بھی بول نہیں سکتا. جیسے کہ ایاز عامر صاحب نے بھی کہا کہ میں ٹی وی پر بات کرنا چاہوں بھی تو نہیں کرنے دی جاتی. اب اگر کوئی بھی شخص جو ہے اس حکومت کے خلاف بولتے ہیں تو حکومت اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ایاز عامر صاحب کی. اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں ناظرین کرام، وہ یہ کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو کرنٹ پولیٹیکل سنیریو، پولیٹیکل سچویشن، کچھ بھی کہہ لیں آپ، جو ہے اس وقت وہ یہ کہ پاکستان کے 2 بڑے میجر صوبوں کی اسمبلیاں اس وقت ڈیزالو ہیں، وہ پنجاب اور کے پی ہے. اور 301 صرف 90 دن ہوتے ہیں، 90 دن پورے ہو چکے ہیں جس کے اندر الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے باوجود ابھی تک ملک کے اندر عام انتخابات یا جسے 2 اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہو سکے اور نہیں کروائے گئے، جو کانسٹیٹیوشنلی حق تھا کروانے کا. ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی اور موجودہ حکومت کی، نمبر 1. نمبر 2، جو 90 روز کا ٹینیور ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نگران سیٹ اپ کا، وہ بھی اب ایکسٹینڈ کر چکا ہے. اپنے ٹائم جو ہے، جو ٹائم فریم ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنلی، وہ زیادہ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ نگران حکومت رہ چکی ہے. اب کون یہ بتائے گا کہ یہ جو 90 دن کی میعاد ہوتی ہے اس سے اوپر یہ جو نگران حکومت اس وقت کام کر رہی ہے، یہ بالکل آئینی طور پہ کام کر رہی ہے یا آئینی یہ حق رکھتی ہے اس طرح کام کرنے کا؟ اس کے علاوہ عدالت بارہ کہہ چکی کہ آپ الیکشن کروائیں. الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں، فنڈ نہیں دیے گئے، سیکیورٹی نہیں دیے گئے. بہرحال کوئی بھی بات سامنے لا کر اس حکومت نے، پی ڈی ایم نے یہ کوشش کی کہ الیکشن میں نہ جائیں. بہرحال کیسے جائیں الیکشن میں؟ ایک طرف جو ان کا مخالف ہے عمران خان، اس کی جو اس وقت مقبولیت کا اگر آپ لیول دیکھنا چاہیں تو 70% پلس جو ہے ان کی اس وقت مقبولیت ہے، اور 30% پر تمام پارٹیاں جو ہے ووٹ لیں گی. اب اتنا بڑا ووٹ بینک اگر آپ کے مخالف کا ہوگا تو پھر تو غبارے سے ضرور ہوا نکلنی ہے. جو کرنٹ سینیریوز کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کسی بھی صورت الیکشن کی طرف
طرف نہیں بڑھے گی۔ اب اگر عام انتخابات میں بھی اسی طرح تاخیری حربے استعمال کیے گئے پھر تو یہ کانسٹیٹیوشن کو بالکل ری رائٹ کرنے والی بات ہے، اس کو پاؤں تلے روندنے والی بات ہوگی اس حکومت کی۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔